اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں اور سارے خزانوں کا تن تنہا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس چینل کا مقصد جہاں بھی کوئی مسلمان بہن یا بھائی کسی پریشانی یا کسی مسائل کا شکار ہے تو انشاءاللہ تعالی ان پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کے مطابق مہیا کرنا ہے۔ تو میں اپنے بہت سارے وظائف میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ وظیفہ بیان کروں جس کا فائدہ نہ صرف آپ دنیا میں اٹھائیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ اور دوسرا میرے عزیزوں، ہمیں کوشش بھی یہ کرنی چاہیے چاہے کوئی بھی کام ہو تو اس کا فائدہ ہمیں دونوں جہانوں میں ملے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا یہ آپ نے 8، 9، 10 یا 9، 10 یا 10 کو ضرور کرنا ہے۔ اگر تو آپ 3 دن کر لیں گے لگاتار تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو دن بھی جس کو بھی ملے تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عمل بھی بیان کروں گا اور ان 3 دنوں کا وظیفہ بھی بیان کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کے حوالے سے میں آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل بھی بیان کروں گا، اور اس عمل کے بعد میں آپ کو وظیفہ بھی بیان کروں گا۔ تھوڑی سی محنت ضرور ہوگی، لیکن وہ محنت اس پریشانی سے زیادہ نہیں ہو سکتی یا اس حاجت سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو آپ کو چاہیے ہوگا۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ پر رزق کی بارشیں ہوں گی، اور جو وظیفہ بیان کروں گا وہ ہر قسم کی حاجت کے لیے تیز ترین اور پاورفل وظیفہ ہوگا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے کھانے میں فراغی کرے گا، یعنی کھانے پینے کے لیے خوب چیزیں دسترخوان پر لائے گا اور اپنے گھر والوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، تو اللہ تعالی پورے سال کے لیے اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی عمل کے ساتھ ہی آپ نے وہ وظیفہ بھی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں محرم الحرام کے خاص اور پاورفل وظیفے کی طرف۔ جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ جو بہن بھائی جتنے دن بھی کر سکے وہ ضرور کرے۔ 3 دن کر لے گا تو سب سے بہتر ہے، اور اگر کوئی بہن بھائی 3 دن نہ کر سکے 2 دن کر لے، 2 دن کر لے، 1 دن کر لے، کرے ضرور۔ یہ آپ نے کرنا ہے 8، 9 اور 10 کو، تو یہ رات کو کرنا ہے آپ نے۔ 9، 10 کا روزہ تو آپ نے ضرور رکھیں، اور اس کے علاوہ جو محرم کی 8 تاریخ ہوگی وہ 7 کی رات سے شروع ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی اصل میں یہ وظیفہ آپ کا 7، 8 اور 9 کو ہوگا، رات کو ہوگا۔ یعنی اسلامی مہینے میں جو تاریخ ہے وہ بدلتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے 8 تاریخ کو یہ شروع کرنا ہے، تو آپ نے 7 کی رات جو ہوگی، 7 محرم کے دن کی جو رات ہوگی مغرب کے بعد وہ تبدیل ہو جائے گی، تو وہ 8 محرم کا دن گنا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کی مشکل ہوگی تو وہ بھی حاجت کے ذریعے ہی آپ نے اللہ سے بیان کرنا ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے گا اس حاجت کے نوافل میں۔ اور اس کے بعد جس جگہ پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے پورے سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دوران وظیفہ آپ نے بولنا کسی سے نہیں، اور نہ ہی کسی کے سوال کا جواب دینا ہے۔ پانی کا 1 گلاس ساتھ میں رکھ لیجئے گا، اور اس وظیفے کے ساتھ خوشبو کا استعمال لازمی کیجئے گا۔ عطر لگا لیں یا اگربتی جلا لیجئے گا، اور نوافل حاجت کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طرح ہے اور کتنی بار ہے یہ بھی میں بیان کرتا ہوں
اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا سورہ مزمل کا آپ کو تعارف کروا دوں۔ سورہ مزمل بڑی معروف سورت ہے قرآن پاک کی، اور یہ گھر گھر میں پڑھی جانے والی سورت ہے، اور خاص طور پر یہ اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ خاص طور پر میری بہت ساری بہنوں کو تو یہ زبانی یاد بھی ہوگی۔ اس سورت کے بہت مضامین اور احوال ہیں۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے، اور یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور نزول کا نمبر اس کا 30واں ہے، اور تدوین کے حساب سے 73واں نمبر ہے، یعنی 73 نمبر ہے اس کا۔ اور اس صورت میں لیل اعظم کا ذکر ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، ایک ایسی بڑی رات جس رات میں سب سے بڑے مالک کو یاد کیا جائے، وہ رات بھی یقیناً سب سے بڑی ہے، تو وہ رات لیل اعظم ہو جاتی ہے، جس رات میں کسی مومن نے رات کو کھڑے ہو کر اس بڑے مالک کو یاد کرنے کا موقع مل جائے تو اس کی وہ رات لیل اعظم بن گئی، سب راتوں سے بڑھ کر بڑی رات۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ولایت و معرفت کے مراتب اور منازل طے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا، اور اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ رات کے وقت سے ہے، کہ رات کے وقت میں جیسے یہ پیغمبر جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں میں اٹھ کر شب بیداری کرتے ہیں، اور اسے شب بیداری کا حکم اس میں دیا گیا۔ اور اس سورت کا نام سورہ مزمل ہی بھی اس لیے رکھا گیا۔ مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹا ہوا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی محبوبیت اللہ کی نظروں میں حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطاؤں سے پکارتے ہیں، نام لے کر نہیں پکارا۔ اور نبیوں کو قرآن میں میرے اللہ نے نام لے کر پکارا، جیسے یا موسیٰ، یا ابراہیم، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کو میرے اللہ نے نام لے کر تذکرہ فرمایا ان کا۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں اور ان کی عطاؤں کو دیکھ کر پکارتا ہے۔ جب آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی ہے یا کالی کمبلی میں لپٹے ہوئے ہیں تو کہہ دیا یا ایھا المزمل، اے کالی کمبلی میں لپٹے ہوئے، یا ایھا المدثر، کمبل میں لپٹے ہوئے ہیں تو کہا اے کمبل میں لپٹے ہوئے۔ بات سنیں، اور پورا قرآن میرے آقا کریم کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں آپ کی، تو گویا اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے نام سے نہیں عطاؤں سے مخاطب فرمایا، تو چونکہ یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا تو سورت کا نام بھی مزمل ہی اللہ نے رکھ دیا۔ اور اس سورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت میں شب بیداریاں کرنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی نہ کوئی حصہ رات کا ایسا ضرور ہو کہ آپ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کریں، شب بیداریاں کریں۔ میرے عزیزو، دن میں لوگ دکانداریاں کریں اور رات میں شب بیداریاں کریں، یہ مومن کی شان ہے۔ اسی لیے لکھا ہے دن میں لوگ رزق تلاش کریں اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کریں، یعنی اللہ کو۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ منازل طے کرنے کا طریقہ بتلا دیا۔ جو مومن صادق رات کے وقت میں شب بیداریاں کرنے والا بن گیا اور راتوں کے اندر جو خدا کو پکارنے والا بن گیا اور رازق کو تلاش کرنے والا بن گیا، تو ولایت و معرفت بڑی تیزی کے ساتھ وہ عبور کرتا ہوا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ یہ حقیقت اس سورت کے اندر بتلائی گئی ہے۔ تو یہ میرے عزیزوں، میں نے تھوڑی سی آپ کو سورہ مزمل کی فضیلت بیان کی ہے، تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ یہ تو سب سے بہتر ہے، اگر آپ تہجد کے وقت اس کو کر سکیں تو یہ سب سے بہترین ہے۔ 2 نفل تہجد کے پڑھیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، پھر 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ اگر آپ نے رات کو پڑھنا ہے تو پھر آپ اسی ترتیب سے پڑھیں گے جس طرح میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ ہمت کریں،
کوئی بڑی بات نہیں ہے تہجد کے وقت پڑھنا یا اٹھنا، تو پھر یہ آپ نے 8 اور 9 اور 10 کی صبح تہجد کے وقت ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پوری بھی کرے گا اور آپ کی ہر مشکل پریشانی کو ختم بھی کرے گا۔ تو خوشبو کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ اس کے بعد ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی وقت میں آپ نے 41 بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ نے سورت کو تبدیل نہیں کرنا، ایک ہی سورت پڑھنی ہے۔ پڑھ لیں گے حرج کوئی نہیں، نہ پڑھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر تو زبانی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کے ہونٹ جو ہے وہ یہ سورہ مزمل کی تلاوت کرتے جائیں اور آپ کا ذہن جو ہے اپنی اس حاجت کا تصور کرتا جائے۔ اصل میں وظائف اور عملیات اسی طرح ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ، جس طرح عام ایک کہاوت ہے، آپ کسی سے مانگتے ہیں یا کسی سے کچھ لیتے ہیں تو آپ کا دھیان ہی اس کی طرف نہیں، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ نے اپنے دماغ سے باقی سب کچھ نکال دینا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو آپ نے صرف بیٹھ کے یہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور اپنے دل اور دماغ اللہ کی طرف اور اس کے ساتھ اپنی حاجت کا آپ نے سوچتے جانا ہے۔ 41 بار پڑھ لی۔ آپ نے پانی کا جو گلاس ہاتھ میں رکھا ہوا اس پہ 3 پھونکے مارے۔ اس کے بعد 3 بار صرف کل شریف پڑھ کے یعنی سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے پھر پانی پہ دم کرنا ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں اور اس نوافل کو اور اس سورہ مزمل کو آپ نے سبھی کی سبھی آپ نے ایصال ثواب کرنی ہے۔ یہ اس عمل کا سب سے بہترین اور اہم حصہ ہے۔ اگر آپ نے تہجد کے نفل بھی پڑھے ہیں یا کوئی اور بھی نفل پڑھے ہیں، کوئی اور بھی صورت پڑھی ہے، تو سارے کا سارا آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، خصوصاً بالخصوص شہداء کربلا کو۔ اور جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی وفات پا چکے ہیں، سب کو ایصال ثواب کر دیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور باقی سب مسلمانوں بھائیوں بہنوں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ پتہ نہیں کس کی دعا کس کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنا فضل اپنا کرم کر دیں۔ اور جو دم کیا ہوا پانی ہے اس کو خود بھی پئیں، سارے گھر والوں کو بھی پلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کلام کا دم کیا ہوا پانی کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ میرے عزیزوں 3 دن آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی جو حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ سورہ مزمل کا عمل 12 مرتبہ خود کیا ہے، اس کا رزلٹ اتنا شاندار اور اتنا تیز ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی مشکلات و پریشانیوں کو ختم کرے، اور جس کی جو بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔